آج کی کہانی کا عنوان ہے گڑ کی چائے۔ بجیا بجیا کہتی ہوئی منایا کمرے میں داخل ہوئی۔ بجیا نے مڑے بغیر پوچھا کیا بات ہے؟ تبھی وہاں کھڑا اس کا بھائی عاقف بیچ میں بول اٹھا، کچھ نہیں بجیا، یہ پوچھنے آئی ہے کہ گڑ کی چائے بناؤں؟ آپ پئیں گی؟ بجیا بولی ہاں، کیوں نہیں پیوں گی، بنا لو۔ اب اس سے قبل کہ منایا کچھ بولتی، عاقف پہلے ہی بول پڑا، جاؤ جلدی سے بنا لو، اور ہاں گرم لانا، گڑ کی چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے بہت جلدی اور پھر وہ مزہ نہیں رہتا اس میں۔ منایا غصے سے کچھ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی، تبھی پیچھے پیچھے عاقف اس کا بھائی دوڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے منایا ناراض ہو کر وہاں سے گئی۔ کیا ہوا میری پیاری بہن؟ عاقف منایا سے بولا۔ بھائی آپ تو بس رہنے دیں، وہ بس اتنا ہی بولی، کیونکہ منایا بجیا سے کچھ بات کرنے کمرے میں گئی تھی۔ بیچ میں اس کا بھائی عاقف ٹپک پڑا اور اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، الٹے چائے کی ڈیوٹی اور لگا دی، وہ بھی گڑ کی چائے۔ لیکن اب وہ کیا کرتی؟ چائے کے لیے بجیا ہاں کر چکی تھی، اب تو چائے بنانی ہی تھی۔ ویسے منایا تو کبھی بھی عاقف کو بھی کسی کام کے لیے منع نہیں کرتی تھی، گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے ہر کوئی اس پر حکم چلاتا تھا اور وہ دوڑ دوڑ کر سب کا کام کرتی رہتی تھی، مگر کچن کے کام کرنے سے کتراتی تھی، خاص کر کھانا پکانے سے۔ کھانا پکانے میں اسے بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، البتہ چائے بڑے شوق سے بناتی تھی، اور گڑ کی چائے میں تو وہ ایکسپرٹ تھی۔ اس سے ہر کوئی گڑ کی چائے کی فرمائش کرتا تھا، کیونکہ اس سے اچھی گڑ کی چائے کوئی گھر میں بنا نہیں پاتا تھا۔ لیکن اس وقت کا چائے بنانا اسے کھل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کمرے میں بجیا سے بات کرنے کے بہانے گئی تھی، یہ دیکھنے کی کیا تیاری ہو رہی ہے۔ بجیا اس کی جو تھیں وہ کمرے میں جوڑے سیٹ کر رہی تھی، اور وہ جوڑے اسی کی شادی کے تھے۔ اگلے مہینے اس کی شادی ہونا طے پائی تھی، اس کی ماں کی سہیلی کے بیٹے کے ساتھ جو جرمنی میں رہتا تھا۔ لیکن عاقف کے بیچ میں بولنے اور چائے کی فرمائش کی وجہ سے اس کا سارا پلان فیل ہو گیا تھا۔ اسے اپنے بھائی عاقف سے بہت غصہ آ رہا تھا، حالانکہ عاقف نے یہ سب انجانے میں کیا تھا۔ عاقف پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا تھا اور اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ منایا کا موڈ آف ہو گیا، لیکن وہ اصل وجہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، کیونکہ وہ تو چائے بڑے شوق سے بناتی تھی، خاص کر گڑ کی چائے۔ اکثر وہ منایا کو چھیڑتا بھی تھا کہ کچھ کھانا پکانا بھی سیکھ لو، کتنی چائے پلاؤ گی تم اس بیچارے شبیب کو؟ شبیب وہ لڑکا جس سے اس کی شادی طے ہوئی تھی۔ اور اکثر وہ یہ کہتا تھا، منایا کیا اس بیچارے کو صرف چائے ہی پلاتی رہو گی، کھانے کو کچھ نہیں دو گی؟ اس پر اکثر وہ زور سے چیخ پڑتی تھی اور اپنی اماں سے شکایت کرتی تھی، اماں دیکھیے بھائی مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ تب اماں بولتی تھی، کیوں پریشان کر رہا ہے تو اسے؟ ویسے بھی 2-4 دن کی مہمان ہے، لڑکیاں تو ویسے بھی پرائی ہوتی رہیں۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگتی تھی۔ لیکن آج عاقف نے منایا سے ایسی کوئی بات نہیں کی اور خاموشی سے کچن سے باہر چلا گیا۔